الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واذکروا اذ انتم قلیل مستضعفون فی الارض تخافون ان یتخطفکم الناس فآواکم وأیدکم بنصرہ ورزقکم من الطیبات لعلکم تشکرون۔ صدق اللہ العظیم۔ میرے واجب الاحترام عزیز ساتھیو، آج ماشاءاللہ آپ حضرات آن لائن مختلف مقامات پر بیٹھ کر ایک پلیٹ فارم پر بڑی تعداد میں جمع ہیں۔ اللہ تعالی آپ کا وقت نکال کر اس نشست میں حاضر ہونا قبول و منظور فرمائے۔ نو وائس نہیں، آواز نہیں آ رہی میرے خیال میں، سلو وائس۔ اچھا ایک منٹ۔ میرا خیال میں مائک کا ذرا مسئلہ تھا۔ آپ ذرا دیکھیں آواز آ رہی، کوئی مجھے کمنٹ کرے نیچے، میری آواز پہنچ رہی ہے اس وقت؟ یس سر یس، ٹھیک ہے جزاک اللہ۔ دیکھیں تو آج اس مختصر سے وقت میں بھئی سارے ساتھیوں کے پاس پہنچ رہی ہے نا؟ ٹھیک ہے۔ دیکھیے تو میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ آج کی اس نشست میں ہم 1947 سے لے کر 2025 تک یہ درمیان کے جتنے بھی حالات ہیں آزادی کے بعد کے، ہم ان کا ذکر کریں گے۔ اور اگلی جو ہماری نشست ہوگی ابھی 1 گھنٹہ کے بعد نماز مغرب کا درمیان میں فاصلہ ہوگا، اس کے بعد جو اگلی ہم نشست رکھیں گے تو اس کے اندر ہم دیکھیں گے ہندوستان کے حالات 1947 سے لے کر ابھی 2025 تک، یہ جو بیچ کے حالات ہیں ان کے آزادی کے بعد کے، ان کے حالات کیا تھے، تو آزادی کے بعد ہمارے حالات کیا ہیں اور آزادی کے بعد انڈیا کے، ہندوستان کے ان کے حالات کیا تھے۔ تو اس حوالے سے انشاءاللہ ہمارے آج کے 2 لیکچر ہوں گے۔ میرے دوستو آپ دیکھیے کہ 1947 میں پاکستان معرض وجود میں آیا تھا، اس میں بڑے نقصانات ہوئے تھے، کئی لوگ قتل ہوئے، شہید ہوئے، اور کئی لوگ ایسے تھے کہ جن کو در بدر ہونا پڑا، اور کئی لوگ ایسے تھے کہ جن کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہونا پڑا۔ بہت سارے واقعات ملتے ہیں، ایسے لوگ بھی تھے جو اپنی فیملیز کے ساتھ، اپنے خاندان کے ساتھ وہ ہندوستان کو چھوڑ کر پاکستان کی طرف آ رہے تھے، تو راستے کے اندر تمام لوگ قتل کر دیے گئے، بچا تو کوئی ایک شخص بچا، اور ایسے بھی تھے جو بالکل ہی ختم کر دیے گئے، پورے کے پورے خاندان لوٹ لیے گئے یا قتل کر دیے گئے، کوئی ایک شخص بھی ان میں سے زندہ نہ بچا۔ چنانچہ علامہ ضیاء الرحمن فاروقی شہید رحمۃ اللہ علیہ، ان کے والد کے بارے میں آتا ہے کہ وہ بھی ہندوستان سے جب وہاں سے چلے تھے وہ ہجرت کر کے، تو ان کے ساتھ بھی کچھ اس طرح ہوا کہ ان کے پریوار کے لوگ قتل کر دیے گئے تھے، یہ صرف اور صرف اکیلے ہی بچے تھے۔ ملتان میں آئے، سید عطاء اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے معتقدین میں سے تھے، انہوں نے ان کو پھر سمندری کے اندر بھیج دیا تھا۔ سمندری جو اس وقت فیصل آباد اور جنگ کے قریب ہے یہ، تو یہ سمندری کے اندر بھیج دیا تھا، تو یہیں پھر انہوں نے اپنی بقیہ زندگی گزاری ہے۔ میرا اندازہ ہے کہ وہ 1983-84 کے اندر پھر وہ وفات انہوں نے پائی ہے۔ تو مولانا محمد علی جہاں باز رحمۃ اللہ علیہ، اور کئی عرصے تک انہوں نے جیلوں کے اندر بھی انہوں نے زندگی گزاری ہے، ناموس رسالت کے لیے جیل کے اندر بھی کئی مرتبہ وہ گئے ہیں وہ۔ تو پھر ان کے صاحبزادے تھے علامہ ضیاء الرحمن فاروقی شہید رحمۃ اللہ علیہ، تو میرے خیال میں ان کے انشاءاللہ ہم بایوگرافی کو ہم لیں گے۔ تو میرا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ بہت ساری ایسے فیملیز تھے، ایسے لوگ تھے اور ایسے خاندان تھے جو اس میں آزادی میں وہ شہید کر دیے گئے تھے۔ آج دیکھیے کہ پاکستان کے 1947 سے لے کر اب 2025 تک کے ہم حالات کا تفصیل کے ساتھ ہم جائزہ لیتے ہیں۔ پھر آپ دیکھیں گے کہ یہ دور کئی نشیب و فراز سیاست میں استحکام، فوجی مداخلتوں اور علاقائی جنگوں
اور سماجی و اقتصادی تبدیلیوں کے اوپر محیط ہوگا۔ قیام پاکستان اور ابتدائی جو چیلنجز تھے آپ دیکھیے 1947 سے لے کر 1958 تک ہم جائزہ لے رہے ہیں کہ 14 اگست 1947 کو پاکستان ایک آزاد مملکت کے طور پر دنیا کے نقشے کے اوپر ابھرا ہے۔ اس کے قیام کے ساتھ ہی اس کو کئی چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا، کئی مشکلات کا اس کو سامنا کرنا پڑا۔ اب دیکھیے کہ تقسیم ہند کے دوران لاکھوں مہاجرین ہندوستان سے پاکستان ہجرت کر کے آئے، جن کی آباد کاری ایک بہت بڑا چیلنج تھی۔ پھر ریاستی ڈھانچے کی تشکیل، ایک نئی مملکت کے لیے انتظامی ڈھانچہ دینا، فوج، اسی طرح عدلیہ اور دیگر ادارے قائم کرنا، یہ بھی بہت بڑا چیلنج تھا، بہت بڑی مشکل تھی یہ۔ پھر آپ دیکھیے کہ ہندوستان کے ساتھ کشمیر کا تنازع جو پہلے سے شروع ہو گیا تھا، جس کے نتیجے میں 1948 میں پہلی پاک بھارت جنگ ہوئی، یہ تنازع آج بھی دونوں ملکوں کے درمیان بڑی کشیدگی کو لیے ہوئے ہے۔ قائد اعظم محمد علی جناح کی وفات ہو جاتی ہے 1948 میں۔ پاکستان کے وہ بانی تھے اور وہ پہلے گورنر جنرل تھے، یعنی محمد علی جناح، ان کی وفات ہو جاتی ہے تو نوزائیدہ ملک جو ابھی نیا نیا آزاد ہوا تھا، ایک عظیم رہنما سے وہ محروم ہو گیا۔ وہ جو مخلص تھا، جس نے شب و روز ایک کر کے اور کئی میٹنگیں کر کے اور بڑے اخلاص کے ساتھ اس نے اس ملک کو آزاد کیا تھا، چنانچہ اس کا ہاتھ، اس کا سایہ، اس کے سائے سے یہ امت محروم ہو گئی، جس کے بعد قیادت کا بحران پھر پیدا ہو گیا۔ ان جیسا لیڈر اور کوئی نظر نہیں آتا تھا۔ پھر آپ دیکھیے کہ لیاقت علی خان کی شہادت ہوتی ہے پھر 1951 کے اندر۔ یہ پاکستان کے پہلے وزیر اعظم تھے لیاقت علی خان، تو ان کی شہادت نے ملک میں سیاسی عدم استحکام مزید اس نے پیدا کر دیا تھا۔ پھر آپ دیکھیے گا کہ ملک کا آئین بنانے میں کئی سال لگ گئے تھے۔ اس دوران مختلف وزیر اعظم اور گورنر جنرل اقتدار میں آتے اور جاتے رہے، لیکن 1956 میں پہلا آئین منظور ہوا۔ پھر آپ دیکھیے گا کہ پاکستان کو زرعی اور صنعتی بنیادوں پر تعمیر کرنے کے لیے بنیادی ڈھانچے اور سرمایہ کی اس کو کمی کا سامنا تھا۔ تو یہ آپ دیکھیے گا کہ 1947 سے لے کر 1958 تک کی یہ حالت تھی یہ۔ پھر اس کے بعد آپ دیکھیے کہ ایوب خان کا دور پھر شروع ہوا 1958 سے لے کر 1969 تک کا اس کا دور ہے۔ یہ پہلا مارشل لا تھا جو 1958 کے اندر لگا۔ سیاسی عدم استحکام اور آئینی بحران کے بعد صدر اسکندر مرزا نے ملک میں مارشل لا نافذ کیا، لیکن جلد ہی جنرل ایوب خان نے انہیں ہٹا کر خود اقتدار جو ہے سنبھال لیا اور وہ خود ہی صدر بن بیٹھے۔ پھر آپ دیکھیے گا کہ ایوب خان کے دور کو معاشی ترقی اور صنعت کاری کا سنہری دور سمجھا جاتا ہے۔ اس عرصے میں کئی بڑے ترقیاتی منصوبے شروع ہوئے تھے، جیسے منگلا ڈیم ہے، تربیلا ڈیم ہے، وغیرہ وغیرہ۔ آپ دیکھیے گا کہ صنعتوں کو فروغ بھی اسی کے زمانے کے اندر دیا گیا اور زراعتی اور زرعی اصلاحات متعارف کروائی گئی۔ ایوب خان نے 1962 میں ایک نیا صدارتی آئین نافذ کیا، جس پر حزب اختلاف نے شدید تنقید کی تھی۔ 1965 کی جنگ بھی آپ کو یاد ہوگی۔ 1965 میں ہندوستان کے ساتھ دوسری جنگ لڑی گئی، جس کا اختتام تاشقند معاہدے پر ہوا، لیکن اس سے عوامی سطح پر مایوسی بہت زیادہ پھیل گئی تھی۔ ایوب خان نے بنیادی جمہوریتوں کا نظام متعارف کرایا تھا، جس کے تحت منتخب شدہ نمائندے ملک کے صدر کا انتخاب کیا کرتے تھے، ورنہ اس سے پہلے جو ہے اس طرح کا قوانین نہیں تھے۔ ایوب خان کا جو زوال شروع ہوتا ہے وہ 1968 میں شروع ہوتا ہے کہ طلبہ اور اسی طرح مزدوروں اور حزب اختلاف کی جماعتوں نے ایوب خان کے خلاف شدید تحریک چلائی، جس کے نتیجے میں بالآخر اس کو 1969 کے اندر اقتدار سے اس کو ہٹنا پڑا اور جنرل یحییٰ خان جو تھا اس کے حوالے اس کو کرنا پڑا۔ یحییٰ خان کا جو دور ہے آپ اس کو ذرا دیکھیے کہ 1969 سے لے کر 1971 تک کا ہے۔ مارشل لا یحییٰ خان نے ملک میں دوبارہ مارشل لا نافذ کر دیا اور پہلے عام انتخابات کروانے کا اس نے وعدہ کیا۔ پھر 1970 میں پاکستان کی تاریخ کے پہلے عام انتخابات ہوئے، جس میں مشرقی پاکستان میں شیخ مجیب الرحمن کے عوامی لیگ نے، جبکہ مغربی پاکستان میں ذوالفقار علی بھٹو کی پیپل پارٹی نے اکثریت حاصل کر لی تھی۔ پھر سیاسی بحران اور مشرقی پاکستان کی علیحدگی،
اقتدار کی منتقلی پر اتفاق نہ ہونے اور سیاسی بحران کے باعث مشرقی پاکستان میں شدید کشیدگی پیدا ہوئی۔ ہندوستان کے مداخلت سے 1971 کی پاک بھارت جنگ کے نتیجے میں مشرقی پاکستان یعنی بنگلہ دیش بن گیا۔ یہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا یہ ثانیہ تھا۔ اس کے اندر کئی لوگ اس میں شہید ہوئے، قتل ہوئے، پاکستانی فوجیں اس کے اندر اس میں شہید ہوئے، حتیٰ کہ 91,000 تو وہ ہمارے کڑیل جوان تھے کہ جن کو بھارتی درندے ان کو گرفتار کر کے وہاں ان کو انڈیا کے اندر لے گئے تھے، اور ایک عرصہ تک وہ وہاں قید و بند کی صعوبتیں برداشت کرتے رہے تھے۔ پھر اب دیکھیے گا کہ ذوالفقار علی بھٹو کا جمہوری اور سوشلسٹ دور 1971 سے لے کر 1977 تک کا ہے، یعنی 1977 تک۔ مشرقی پاکستان کی علیحدگی کے بعد ذوالفقار علی بھٹو نے ملک میں سویلین مارشل لا ایڈمنسٹریٹر اور پھر صدر کا عہدہ اس نے سنبھال لیا۔ 1973 میں آپ دیکھیں گے کہ بھٹو نے ایک نیا متفقہ آئین منظور کروایا جو آج بھی پاکستان کا آئین ہے۔ اس میں ملک کو اسلامی جمہوریہ قرار دیا گیا اور پارلیمانی نظام حکومت پھر رائج ہوا۔ اسی طرح آپ دیکھیے گا کہ بھٹو نے بینکوں، صنعتوں اور تعلیمی اداروں کو قومی تحویل کے اندر اس نے لے لیا، جس کا مقصد غریب طبقے کو فائدہ پہنچانا تھا، لیکن اس کے منفی معاشی اثرات بھی پھر بعد کے اندر نمودار ہوئے۔ اسلامی سربراہی کانفرنس 1974 کے اندر ہوئی۔ بھٹو نے لاہور میں اسلامی سربراہی کانفرنس کی میزبانی کی، جس سے پاکستان کو اسلامی دنیا کے اندر ایک نمایاں مقام ملا تھا۔ اس طرح آپ دیکھیے گا کہ بھٹو نے پاکستان کے ایٹمی پروگرام کی بنیاد بھی رکھی تھی۔ پھر 1977 کے انتخابات میں دھاندلی کے الزامات لگنے کے بعد ملک میں شدید احتجاجی تحریک شروع ہوئی، جس کے نتیجے میں فوج نے پھر مداخلت کی تھی اور بھٹو کو ایک سازش کے تحت، ایک ملی جلی بھگت کے تحت اس کو پھانسی کے پھندے کے اوپر جھولنا پڑا تھا۔ پھر آپ دیکھیے گا کہ جنرل ضیاء الحق کا دور آتا ہے۔ جنرل ضیاء الحق کا دور 1977 سے لے کر 1988 تک کا ہے۔ جنرل ضیاء الحق نے ذوالفقار علی بھٹو کی حکومت کا تختہ الٹ کر مارشل لا نافذ دیا تھا اور بھٹو کو پھانسی اس نے دے دی تھی۔ پھر ضیاء الحق نے ملک میں اسلامی قوانین کے نفاذ کی پالیسی بنائی، جس میں شرعی عدالتیں، زکوٰۃ اور عشر کا نظام اور پھر حدود آرڈیننس شامل تھے۔ سوویت یونین کے افغانستان پر حملے 1979 کے بعد پاکستان نے امریکہ اور دیگر مغربی ممالک کے ساتھ مل کر افغان مہاجرین کی حمایت کی، جس سے پاکستان کو اقتصادی اور فوجی امداد ملے، تاہم اس کے طویل المدتی منفی اثرات بھی ظاہر ہوئے تھے، جیسا کہ آپ دیکھیں گے کہ کلاشنکوف کلچر اور منشیات کی لعنت ہمارے ملک کے اندر پڑی۔ اسی طرح آپ دیکھیں گے کہ ضیاء الحق نے آئین میں 8ویں ترمیم کی، جس کے تحت صدر کو پارلیمنٹ تحلیل کرنے اور وزیر اعظم کو برطرف کرنے کے وسیع اختیارات اس کو مل گئے تھے۔ 1988 میں جنرل ضیاء الحق ایک فضائی حادثے میں بہالپور کے قریب وہاں وہ وفات پا گئے، شہید ہو گئے۔ اس کے بعد ملک میں جمہوریت کی بحالی کی راہ ہموار ہوئی تھی۔ جنرل ضیاء الحق بہت ہی اچھے آدمی تھے اور متقی اور پرہیزگار آدمی تھے۔ مکتبہ دیوبند کے ساتھ ان کا تعلق تھا اور ملک کے اندر جتنے بھی اسلامی قوانین بنے ہیں یا آج تک اس کے اثرات ہیں، تو دراصل اس کی بنیاد رکھنے والے جنرل ضیاء الحق تھے۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے، جنت میں ان کو اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اس طرح آپ دیکھیے گا کہ پھر جمہوریت کی بحالی ہوئی اور سیاسی اتار چڑھاؤ رہا ہے 1988 سے لے کر 1999 تک۔ بے نظیر بھٹو اور نواز شریف کا دور پھر شروع ہوتا ہے 1988 سے لے کر 1999 تک کا دور ہے یہ۔ تو بے نظیر بھٹو ذوالفقار علی بھٹو کی بیٹی تھی یہ، اور نواز شریف کے درمیان اقتدار کی کشمکش کا دور پھر رہا تھا۔ دونوں دو بار وزیر اعظم کا عہدہ سنبھالا، لیکن کوئی بھی اپنی مدت پوری نہ کر سکا تھا۔ پھر آپ دیکھیے گا کہ بے نظیر بھٹو 1988 سے 1990 اور پھر 1993 اور پھر 1996 وہ کسی مسلم ملک کی پہلی خاتون وزیر اعظم بنی تھی۔ ان کے دور میں سماجی شعبے میں کچھ اصلاحات ہوئی تھیں، لیکن کرپشن کے الزامات اور سیاسی عدم استحکام پھر بھی جاری رہا تھا۔ نواز شریف 1990، 1993، 1997 اور 1999 انہوں نے معاشی لیبرلائزیشن اور نجی کاری کی پالیسیاں اس نے اپنائی تھیں، نواز شریف نے۔
پھر اب دیکھیے گا کہ 1998 میں ہندوستان کے ایٹمی دھماکوں کے جواب میں پاکستان نے بھی چاغی میں ایٹمی دھماکے کیے اور ایک ایٹمی طاقت پاکستان بن گیا۔ 1999 میں ہندوستان کے ساتھ کرگل میں ایک مختصر جنگ لڑی گئی، جس کے بعد نواز شریف اور فوج کے درمیان تعلقات کشیدہ ہو گئے۔ پھر اس کے بعد آپ دیکھیے گا کہ جنرل ضیاء الحق کا دور شروع ہوتا ہے 1999 سے لے کر 2008 تک۔ 1999 میں جنرل پرویز مشرف نے نواز شریف کی حکومت کا تختہ اس نے الٹ کر اقتدار سنبھال لیا اور بعد میں خود کو اس نے صدر بنا لیا تھا۔ 11 ستمبر 2001 کے حملوں کے بعد پاکستان امریکہ کے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں شامل ہو گیا، جس سے ملک کو بڑے چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا۔ خاص طور پر قبائلی علاقوں میں عسکریت پسندی کے اندر بہت اضافہ ہوا۔ مشرف کی ابتدائی دور میں معاشی ترقی میں کچھ بہتری آئی، بیرونی سرمایہ کاری میں اضافہ ہوا اور سٹاک مارکیٹ نے اچھا فارم کیا تھا۔ لیکن جب یہ جنرل پرویز مشرف کا دور جو ہے شروع ہوا ہے تو اس میں بہت تھوڑے ایسے ہوں گے کہ جو ترقیاں ہوئیں یہ ملک کو فائدہ ہوا، ورنہ بہت زیادہ نقصان جو ہوا اس ملک کا، اس میں دہشت گردی پھیلی ہے، اس میں قتل عام ہوا، اس میں اس ملک کے اندر بدامنی پیدا ہوئی، تو وہ اسی بدبخت پرویز مشرف ہی کا دور تھا، یہ کہنا پڑتا ہے۔ اسی کے دور کے اندر بوٹی شہید ہوا، اسی کے دور کے اندر لال مسجد کے اوپر حملہ ہوا جولائی میں، اور چھوٹے چھوٹے بچیوں کو وہاں شہید کر دیا گیا، بچوں کو شہید کر دیا گیا، قرآن پاک شہید کر دیے گئے، مسجد کے تقدس کو پامال کیا گیا۔ کتنی مساجد تھیں ایسی اسلام آباد کے اندر جن کو شہید کر دیا گیا، تو وہ ساری لعنت اسی کے اوپر پڑتی ہے، بس پرویز مشرف کے اوپر۔ پھر آپ دیکھیے گا کہ انہوں نے یعنی مشرف نے مقامی حکومتوں کو بااختیار بنانے کے لیے نظام بھی اس نے متعارف کرائے تھے۔ اسی طرح آپ دیکھیے گا کہ چیف جسٹس کی معزولی 2007 میں چیف جسٹس افتخار محمد چودھری کی معزولی کے خلاف ملک گیر وکلاء تحریک بھی شروع ہوئی تھی، جس نے مشرف کی حکمرانی کو بہت زیادہ کمزور کر دیا تھا۔ پھر بے نظیر بھٹو کی شہادت ہوتی ہے 2007 کے اندر۔ آخر میں بے نظیر بھٹو کو ایک انتخابی ریلی کے دوران قتل کر دیا گیا، جس سے ملک میں شدید سیاسی بحران پھر پیدا ہو گیا۔ پھر بڑھتے ہوئے دباؤ کے تحت پرویز مشرف نے 2008 میں اس نے بالآخر استعفیٰ دے دیا تھا، اور بہت زیادہ لوگ اس سے تنگ آ گئے تھے۔ مجھے تو پھر یہ حالات یاد ہیں، یہ تو بہت زیادہ لوگ تنگ آ گئے تھے، بالآخر یہ اقتدار سے اس کو نکال دیا گیا۔ آپ دیکھیے گا اس کے بعد پھر جمہوری استحکام کا دور جو ہے شروع ہوتا ہے، اور نئے چیلنجز کا پاکستان کو سامنا کرنا پڑتا ہے۔ 2008 سے لے کر 2018 تک کے آپ حالات کو ذرا سماعت کریں، فرمائیں۔ پیپل پارٹی کی حکومت 2008 میں آتی ہے اور 2013 کے اندر ختم ہوتی ہے۔ آصف علی زرداری صدر بنے اور یوسف رضا گیلانی وزیر اعظم بنے تھے۔ یہ پہلا موقع تھا کہ جب ایک منتخب حکومت نے اپنی مدت پوری کی تھی۔ پھر 18ویں ترمیم منظور کی گئی، جس کے تحت صدر کے اختیارات میں کمی کی گئی اور صوبوں کو زیادہ خود مختاری دی گئی۔ اسی طرح آپ دیکھیں گے کہ اس دور میں دہشت گردی عروج پر تھی، خاص طور پر قبائلی علاقوں اور شہروں کے اندر حملے ہوئے۔ یہ اصل میں بے نظیر بھٹو جب قتل ہوئی تھیں تو اس کا سمجھیں کہ یہ ایک طرح کے قبائلی جو علاقے تھے یا اس طرح کے جو تنظیمیں تھیں تو ان کو کچل کر رکھ دیا گیا تھا، یہ پیپل پارٹی کی طرف سے تھا یہ۔ اور پھر اب جو اگلا نواز شریف کا دور ہوا ہے، چونکہ قوانین تو انہوں نے پاس کروائے تھے اور ان کے اوپر عمل نون کے دور کے اندر ہوا ہے، تو وہ بھی کچھ اسی طرح کے تانے بانے انہی سے جا کے ملتے ہیں، جس میں بہت بڑا نقصان ہوا اس ملک کا، بہت بڑا نقصان ہوا۔ پھر آپ دیکھیے گا کہ مسلم لیگ نون کی حکومت 2013 سے لے کر 2018 تک، نواز شریف اس میں تیسری بار وزیر اعظم بنے تھے۔ نواز شریف کی حکومت نے معیشت کو بہتر بنانے کی کوشش بھی کی اور چین پاکستان اقتصادی راہیں ہموار کی، اور بڑے بڑے منصوبے اس کے اندر جو ہے سی پیک یہ سب سے بڑا منصوبہ تھا، وہ بھی اسی کے اندر شروع ہوا۔ آرمی پبلک سکول پر حملہ بھی اسی کے دور کے اندر ہوا کہ دہشت گردوں کے خلاف ایک بڑے پیمانے کے اوپر آپریشنز ہوئے، مثلا ضرب عضب ہے اور اس کے علاوہ اور بھی تھے۔ تو اسی طرح آپ دیکھیں گے کہ 2017 میں پاناما پیپرز اسکینڈل میں نام آنے کے بعد سپریم کورٹ نے نواز شریف کو وزیر اعظم کے عہدے سے نااہل قرار دے دیا تھا۔ پھر اسی طرح آپ دیکھیے گا کہ 2018 سے لے کر 2025 تک کے جو حالات ہیں وہ ہم سب کے جو ہے سامنے ہیں، ذرا ان کا بھی ہم جائزہ لے لیتے ہیں سرسری طور پر
کہ عمران خان کی حکومت 2018 سے شروع ہوتی ہے 2022 تک، اور اس کا دور ہے عمران خان کا کہ کرکٹ کے مشہور کھلاڑی تھے یہ، اور سیاسی رہنما بنے۔ 2018 کے انتخابات جیت کر وہ وزیر اعظم بنا۔ کرپشن کے خلاف اس نے مہم بھی چلائی، انہوں نے کرپشن کے خاتمے اور احتساب پر بہت زیادہ زور دیا تھا۔ پھر آپ دیکھیے گا کہ نیا پاکستان ہاؤسنگ سکیم بھی اس نے بنائی، سماجی شعبے میں بھی کچھ اقدامات کیے، جیسے صحت انصاف کارڈ وغیرہ اور نیا پاکستان ہاؤسنگ سکیم وغیرہ وغیرہ۔ ملک کو شدید معاشی چیلنجز کا سامنا بھی رہا ہے، جس میں بڑھتا ہوا قرضہ، مہنگائی اور اسی طرح روپے کی قدر کے اندر بہت زیادہ کمی شامل تھی۔ اسی طرح آپ دیکھیے گا کہ اپریل 2022 میں عمران خان کے خلاف قومی اسمبلی میں تحریک عدم اعتماد کامیاب ہوئی اور وہ وزیر اعظم کے عہدے سے بالآخر ہٹا دیے گئے۔ اور یہ ایک بہترین گیم چلی تھی یہ کہ رات کے 12 بجے عدالتیں کھلی اور وزیر اعظم کو جو ہے برطرف کر دیا گیا۔ پھر آپ دیکھیے گا کہ شہباز شریف کی حکومت 2022 سے لے کر 2024 تک رہتی ہے، اور اب بھی ہے 2025 میں۔ عمران خان کے بعد شہباز شریف، نواز شریف کے جو بھائی ہیں وزیر اعظم بنے، ان کی حکومت کو شدید معاشی بحران اور اسی طرح ریکارڈ مہنگائی اور سیاسی عدم استحکام کا اس کو سامنا کرنا پڑا ہے۔ IMF سے معاہدہ بھی ہوا، حکومت نے معیشت کو مستحکم کرنے کے لیے بین الاقوامی مالیاتی جو فنڈ ہے IMF، اس سے بھی معاہدہ کیا۔ 2024 کے انتخابات اور مخلوط حکومت 2024 اور 25، جس میں آپ دیکھیں گے کہ 20 فروری 2024 میں عام انتخابات منعقد ہوئے۔ انتخابات کے نتائج متنازع رہے اور کسی بھی جماعت کو واضح اکثریت نہیں ملی تھی۔ عمران خان کی پارٹی کو رکاوٹوں کا بھی کئی طرح سے اس کو سامنا کرنا پڑا تھا کہ ان کی جو PTI ان کی پارٹی ہے کو انتخابی نشان سے محروم کر دیا گیا تھا، اور اس کے کئی رہنماؤں کو پھر جیل کے اندر ڈال دیا تھا۔ اس کے باوجود آزاد امیدواروں نے بڑی تعداد کے اندر نشستیں جیت لی تھیں، اور آج بھی عمران خان کی جو ایک قدرہ ہے، منزلت ہے، لوگوں کے دلوں کے اندر جو اس کی محبت ہے، وہ اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ آپ دیکھیے گا کہ آخرکار پاکستان مسلم لیگ، نون اور پاکستان پیپل پارٹی نے ایک مخلوط حکومت بنائی، اور شہباز شریف ایک بار پھر وزیر اعظم منتخب ہوئے۔ آصف علی زرداری کی دوبارہ صدارت ہوئی، آصف علی زرداری دوسری بار پھر یہ پاکستان کے صدر منتخب ہو گئے تھے۔ اس میں آپ دیکھیے گا کہ اس وقت پاکستان کو شدید جو معاشی مشکلات ہیں، قرضے، مہنگائی، روپے کی جو ہے کمی کا شکار، سیاسی عدم استحکام اور دہشت گردی کے بڑھتے ہوئے خطرات کا سامنا ہے۔ حکومتی استحکام اور معاشی بحال اب بھی بڑے بڑے یہ چیلنج بنے ہوئے ہیں۔ یہ پاکستان کی تاریخ سیاسی عدم استحکام، فوجی مداخلتوں، جمہوری اتار چڑھاؤ کی ایک طویل داستان ہے۔ معاشی ترقی کے کئی ادوار بھی آئے، لیکن سیاسی بے یقینی، بدعنوانی اور عالمی عوامل نے اکثر اس ترقی کو متاثر کیا۔ سماجی طور پر ملک نے شہری کاری اور تعلیم کی وسعت اور اسی طرح آپ دیکھیں گے اور میڈیا کے پھیلاؤ جیسے کئی شعبوں کے اندر تبدیلیاں بھی دیکھی ہیں، لیکن ساتھ ہی فرقہ واریت، انتہا پسندی اور سماجی انصاف کے مسائل بھی پیدا ہوئے ہیں۔ 1971 میں مشرقی پاکستان کی علیحدگی ایک بڑا سانحہ تھا، اور کشمیر کا مسئلہ آج بھی حل طلب ہے۔ 2025 میں پاکستان ایک بار پھر معاشی اور سیاسی چیلنجز کے یعنی سیاسی اور معاشی چیلنجز کا اس کو سامنا ہے۔ ہر طرف سے ان مسائل نے اس کو گھیر رکھا ہے، لیکن اس کے عوام اور ادارے بہت سے بحرانوں سے گزر کر بھی اپنا وجود پھر بھی برقرار رکھے ہوئے ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے۔ تو یہاں سے ہم نے 1947 سے لے کر 2025 تک کے جو بیچ کے حالات تھے، اس کے اوپر صرف ہم نے سرسری جو ہے نظر اس کے اوپر گھمائی ہے۔ انشاءاللہ آنے والے وقتوں میں ہم بہت ہی تفصیل کے ساتھ ایک ایک کر کے ہم اس کے اوپر جو ہے لیکچر لیں گے، ایک حکمران کے اوپر، اور انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ ان کے جو حالات ہیں وہ ہمارے سامنے آتے رہیں گے۔ اب تھوڑا سا آپ ویٹ کر لیں، نماز مغرب کا وقت ہونے والا ہے۔ اس کے بعد اگلی جو ہماری نشست ہوگی وہ انشاءاللہ ہندوستان کے آزادی سے بعد سے لے کر اب 2025 تک کے جو حالات ہیں انشاءاللہ اس کے اوپر ہم لیکچر لیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔